بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں جہاں بہت سارے نبیوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں، وہیں جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس میں سب سے زیادہ مفصل طور سے بیان کیا گیا ہے۔ ان کی زندگی کا ایک موقع وہ بھی تھا جب آل فرعون نے ان کی جان لینے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن بروقت انہیں اطلاع ہو جاتی ہے اور وہ اپنی جان بچا کر مدین کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآنی آیات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نکال لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا، اے پروردگار، جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ سنایا تو اس نے کہا، کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھے وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اس کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرط یہ کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری مرضی، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل ویال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے کوئی خبر لے آؤں، یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤ جس سے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے دانے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا مالک۔ سورہ قصص۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اس واقعہ میں سب سے پہلے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ میں یہ دونوں لڑکیاں عام لوگوں سے کافی دور ہٹ کر کھڑی تھیں۔ قرآن کے الفاظ اس سلسلے میں یہ ہے، اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں۔ الفاظ پر غور کیجئے کہ یہ دونوں لڑکیاں ہر ممکن کوشش اس بات کی کر رہی تھی، اجنبی مردوں سے دور رہنے کی کوشش ہی دونوں کر رہی تھی کہ ان کی بکریاں دوسروں کی بکریوں کے ریوڑ میں نہ گھسنے پائیں۔ پھر ان دونوں لڑکیوں کی عفت و پاکدامنی کا ایک بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ جب کسی اجنبی مرد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا تو بے حد مختصر اور مناسب جواب دیا، اپنی آواز کو یا اپنے الفاظ کو یا اپنے جملوں کو بلا وجہ دراز کرنے کی کوشش نہیں کی۔ قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے، انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نکال لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ ان دونوں لڑکیوں کی عفت و عصمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک اجنبی مرد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کے نہ صرف مواقع پیدا نہیں کیے بلکہ جو پیدا ہو سکتے تھے انہیں روکنے کی کوشش کی،
اور ایک ہی سوال کے جواب میں جملہ سوالات کے جوابات دے ڈالے، اور اس میں بھی طول کلامی کی بجائے بے حد اختصار اور احترام روا رکھا۔ اس واقعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عفت مآبی کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ اس پورے قصے میں انہوں نے کسی اجنبی نوجوان لڑکی سے صرف 2 لفظوں کا مختصر سوال کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ قرآن نے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی ایسی بات نقل نہیں کی جس سے معلوم ہوتا ہو کہ انہوں نے بعد میں بھی کسی موقع پر بات ان سے کی ہو، بلکہ اس کے بعد ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی وقت بولتے ہوئے نظر آتے ہیں جب وہ ان کے والد سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ ان دونوں لڑکیوں کی عفت مآبی کا اشارہ اس قصے میں یہ بھی ملتا ہے کہ قرآن نے ان کی چال کو حیادار چال کہا ہے، یعنی جس میں جاہلانہ زیب و زینت کا اظہار نہ ہو، بناوٹی نزاکت و مصنوعی ادائیں نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ الغرض اس مختصر واقعے میں مرد و زن دونوں کے لیے عفت و پاکدامنی اختیار کرنے کے حوالے سے متعدد اسباق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔